قرآن کریم میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، وہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جو محبوب ہم نے تمہیں عطا فرمایا یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ کی باتیں، جسے ہم احادیث طیبہ کا نام دیتے ہیں، کئی بار اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نبی ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حکمت بیان ہوئی ہے اس کی بلندی کو سمجھنا، اس کی گہرائی کو سمجھنا بہت اہمیت کی بات ہے۔ اور عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھا کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا جو آج کی حدیث ہے مختصر سا جملہ ہے، لیکن ایسی وسعت ہے اس جملے میں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8242۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخیلاء والفخر فی اہل الخیل والابل۔ تکبر ہے، سختی ہے، کن میں؟ اونٹوں والوں میں۔ اونٹوں والوں میں سختی ہے، تکبر ہے، گھوڑوں والوں میں سختی ہے، اونٹی تکبر ہے، ان میں سختی ہے۔ لیکن والسکینۃ فی اہل الغنم، بکریوں والوں میں نرمی ہے۔ اب اس جملے کی آپ گہرائی میں چلیں، ایسا استعارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ آپ دیکھیں کہ جس نے جو جانور رکھے ہیں ان جانوروں کی وجہ سے بھی اس کی طبیعت میں فرق آتا ہے۔ اگر کسی شخص نے جانور رکھے ہیں تو ان جانوروں کی سختی، ان جانوروں کا جو معاملہ ہے اس کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اگر وہ اونٹوں والا ہے تو اونٹوں کے ساتھ رہ کر اس کی طبیعت میں سختی اور درستگی، تکبر پن اس میں آ جائے گا۔ اگر وہ بکریوں والا ہے تو اس میں نرمی آ جائے گی۔ اب اس کا ایک پہلو تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اونٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑی مار برداشت کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اسی طرح گھوڑے ہیں، لیکن جو بکریاں ہیں وہ بڑی نرم ہوتی ہیں، ان کو ذرا سی بھی مار زیادہ پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتی، تو اس کے مالک میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سبق دے رہے ہیں کہ تمہاری دوستی کن کے ساتھ ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ آیا جو بات بات پر مارتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو تمہاری طبیعت میں بھی وہ معاملہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ 2-4 دن کسی ایسے بندے کے ساتھ رہیں جو ہر بات پہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، جو جوتی پہنے اللہ کا ذکر کرے، اتارے اللہ کا ذکر کرے، سیڑھیاں چڑھے اللہ اکبر کرے، اترے سبحان اللہ کہے، تو آپ کے اندر بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ خواہ نہ خواہ، چاہتے نہ چاہتے آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، آپ بھی زبان سے یہ بے اختیار کلمہ کہنے لگ پڑیں گے۔ اسی طرح آپ 1-2 دن کسی ایسے شخص کے ساتھ گزاریں جو بات بات پر گالیاں دیتا ہو، تو آپ کی زبان سے بھی وہ جملہ غیر ارادی طور پر نکلے گا اور آپ کو بھی اس طرح کے مغلظات جو ہیں وہ آپ کی زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جملے میں یہ سبق دیا کہ تمہاری دوستی، تمہارا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جو نرم دل، ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کی طبیعت میں نرمی ہو، جو صلح جو ہو، نہ کہ ایسے لوگ جن کی طبیعت میں سختی ہو، جو لڑائی کرنے والے ہوں۔ تیسرا اس میں معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت انسان کے پاس آتی ہے ایسے ایسے الا ماشاء اللہ اس کے اندر تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ آ گیا، اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو اس کا معیار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ تو مال آنے کے بعد بھی محفوظ رہتا ہے، جس کو توفیق عطا نہ ہو وہ جیسے جیسے مال آئے گا وہ فرعون بنتا چلا جائے گا۔
عہدہ ملتا چلا جائے گا، فرعون بنتا چلا جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بیان کیے ان کی اللہ ہمیں حکمت سمجھ عطا فرما دے کہ ان کی حکمت کیا ہے، ان کا معنی کیا۔ سب سے پہلا تو معاملہ یہ۔ دوسرا، اللہ تعالی ہمیں غرور سے، فخر سے، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حق کو ہمیشہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم